ہونی چاہیے۔ نمبر 11، بچے کو اپنے اعتماد کے اندر رکھیں۔ بچے کو بتائیں کہ بیٹا کل کو کوئی بھی مشکل تمہیں بن جاتی ہے، کوئی شخص تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، کوئی حادثہ تم سے پیش آ جاتا ہے، تم کسی بھی وقت میں کسی بھی انداز میں آ کے مجھ سے بات کرو اور مجھ سے آ کے مدد لے سکتے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ ماں بھی اس طرح اپنے بچے کو کہے اور باپ بھی کہے۔ اگر یہ اعتماد اپنے بچوں کے اندر داخل نہیں کریں گے تو بچہ جو ہے زیادتی کو برداشت کر لے گا، کبھی بھی آ کے آپ کو اپنی دل کی کیفیت نہیں بتائے گا، اور اس کے دل کے اندر، اس کی سوچ کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی جب میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو میں کس کو جا کے بتاؤں۔ تو آج اپنے بچوں کے اچھے اور قریبی دوست بن جائیں، نہیں تو کل کو آپ کے بچوں کے دوست پھر بڑے برے لوگ بن جائیں گے۔ یہ زمانہ کبھی بھی آپ کے بچوں کو اپنے سینے سے نہیں لگائے گا۔ لاکھوں میں کوئی ایک بندہ آپ کو نظر آئے گا جس کے دل کے اندر کوئی رحم ہوگا، جس طرح کے باپ کے دل کے اندر رحم ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، یا والدہ کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو خود سے دور نہ کریں، ان کو کوشش کریں کہ وہ آپ کے اعتماد کے اندر رہیں، ان کو بھروسہ دیں کہ بیٹا کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی چیز کی خواہش ہے، کوئی بھی بات ہے، کسی نے نقصان کر دیا، کوئی کچھ بھی ہو گیا، تم نے مجھے بتانا ہے، اگر ممکن ہو سکا تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر ممکن نہیں بھی ہوگا تو کم از کم اس کے زخموں کے اوپر نمک تو نہیں چھڑکا جائے گا نا، مرہم تو لگے گا، تسلی تو ملے گی کہ میری کو بات سننے والا ہے۔ اکثر بچے خراب ہو جاتے ہیں، باہر غلطیاں کر جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ لاہوبالی کے عالم کے اندر، اور گھر میں بتاتے نہیں، نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ بابا فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا کر دیا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے کہنا بیٹا تیری غلطی ہے، اور ہو سکتا ہے میرا باپ میرے منہ پہ تھپڑ بھی لگا دے کہ تو اس کے ساتھ کیوں گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، خرابیاں تو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، لیکن ان کو نبھانے کا کچھ جو ہے بندے کو طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بچوں کو اپنے اعتماد کے اندر رکھیں۔ نمبر 12، پیچھے بھی یہ بات گزر گئی اور اس کا ایک عکس یہ بھی ہے، یک طرفہ بات سن کے کبھی فیصلہ نہ کریں۔ مدعی کو بھی دیکھیں اور مدعا علیہ کو بھی دیکھیں، جس نے دعویٰ کیا اس کی بھی بات سنیں، اور جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا اس کی بھی بات سنیں، پھر اس کو جانچیں پڑتال کریں۔ وہی جج والی بات آ گئی، آپ کو اللہ نے فیصلے کی طاقت دی ہوئی ہے اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس عقل بچے کی عقل سے زیادہ ہے، تو اس لیے آپ اس کے اوپر یک طرفہ فیصلہ نہ کریں کسی بھی بات کے اوپر، بلکہ دونوں کی بات کو سن کے پھر اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ نمبر 13، اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں۔ اگر آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا جی، یا والدہ کو کہہ رہا ہے کہ اماں جی میں فلاں اپنے دوست کے پاس جا کے ہوم ورک کرنا چاہتا ہوں، تو ماں اور باپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اچھے کام کے لیے جا رہا ہے، لیکن وہ بچوں کے درمیان شیطان بھی آ جاتا ہے، پھر بڑے سارے معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فلاں بندے کی نیت کیسی ہے اور اس کی فطرت کیسی ہے، وہ اس کے دوستوں کو دیکھ لے۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو وہ بندہ بھی اچھا ہے، اور اگر اس کے دوست اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ بندہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ بظاہر چلے آپ کو اچھا نظر آتا ہے تو پھر بڑے ہوش کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحبت بری جو ہے وہ بچے کو نہیں ملنی چاہیے، اچھی صحبت کے اندر بچہ بیٹھے اور جو ہے وہ اس انداز سے والدین اس کے اوپر توجہ رکھیں۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ کا بچہ علیحدگی کے اندر اکیلا اگر لمبا وقت گزار رہا ہے تو اپنے بچے کے اوپر نظر رکھیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے۔ علیحدگی کے اندر تنہائی میں، وہ کمرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ واش روم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اگر علیحدگی کے اندر آپ کا بچہ اکیلے میں لمبا اور کافی وقت گزار رہا ہے تو پھر آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ میرے بچے کو مسئلہ کیا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، کیوں یہ کیفیت پیدا ہوئی، وہ کیوں کسی کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ رہا، وہ کیوں ہمارے ساتھ آ کے بات نہیں کر رہا، کیوں ہمارے ساتھ آ کے اپنے معاملات کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ تو اس طرح سے اپنے بچوں کو اس اعتماد میں رکھیں اور ان کو بری صحبت سے بچائیں اور برے خیال سے بھی بچائیں کہ کہیں بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ نمبر 14، بچے کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے رہیں تاکہ اس کو یہ احساس رہے کہ میرے والدین سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ گلی میں اگر کوئی بندہ مل جائے بیٹا میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرے باپ سے بڑھ کے یہ پیار نہیں مجھ سے کر سکتا، میرا باپ مجھ سے سب سے زیادہ۔ آج کا معاشرہ بہت خطرناک ہے، یقین جانے، آپ بزرگ سارے جانتے ہیں معاشرہ بڑا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ نمبر 15 اور بڑی ضروری چیز، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں،
اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ڈاکہ نہ ڈالے، رشوت نہ لے، سود نہ لے، اپنی کمائی کو خراب نہ کرے۔ کمائی حلال کمائی کا ایک لقمہ جو ہے وہ ساری نسلوں کو روشن و منور کر دیتا ہے، اور حرام کی کمائی کا ایک لقمہ 3 نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے، 3 نسلوں کو۔ ذرا اس کا دورانیہ دیکھیں کہ کتنا بنتا ہے، ٹائم پیریڈ دیکھیں، 3 نسلوں کا ٹائم کتنا بنتا ہے۔ 3 نسلیں ایک حرام کے لقمے سے تباہ ہو جاتی ہیں، اور کتنے دنوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے حرام کی کمائی۔ تو اپنے بچوں کو اس انداز میں لیول ان کو دکھائیں، ان کی خواہشات کو ایسے ٹیکل کریں اور ایسے انداز میں پورا کریں کہ آپ کے بچے جائز چیزوں کی آپ سے خواہش کریں، حرام چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ اگر حرام کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں، اور اگر وہ سمجھ نہیں پا رہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو سمجھا نہیں سکوں گا، تو کم از کم خود اپنے بچوں کو حرام سے تو بچا لیں۔ حرام کی کمائی اپنے بچوں کو نہ کھلائیں، رزق حلال ان کو کھلائیں۔ نمبر 16، بچوں کے اندر سخاوت کرنے کی عادت ڈالیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا جی میرا بچہ بڑا مطلب کہ تنگ دل ہے، اور اس کے اندر سخاوت کی جو عادت ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے لوگوں کو چیزیں تقسیم کروایا کرو، فقیروں کو پیسے دلواؤ، گلی محلے میں بچوں کو اس کے ہاتھوں سے کھلواؤ۔ اس انداز سے یہ طریقہ آپ بھی اپنا سکتے ہیں، اس سے آپ کے بچوں کے اندر سخاوت پیدا ہوگی۔ اور سخاوت یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ایک ہاتھ ہوتا ہے یہ والا اور ایک ہاتھ ہوتا ہے یہ والا، ٹھیک ہے؟ یہ ہاتھ جو ہے دینے والا، یہ لینے والے ہاتھ سے کئی زیادہ درجے بہتر ہوتا ہے۔ آپ 1 روپیہ جب کسی کے اوپر خرچ کریں گے سخاوت کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کے بدلے میں 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا زیادہ اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ بہت عام سی بات ہے، ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کے اندر سخاوت کا جو ہے وہ ذخیرہ کر کے، اکٹھا کر کے ہر چیز کو رکھتے جانا، اس بیماری کو دور کروائیں، اور سخاوت کا انداز جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد مخلوق میں، خالق میں نہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ سخی جو ذات ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن بظاہر ان کے پاس کچھ نظر بھی نہیں آتا، اگر کچھ آتا تھا تو حضور اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ صورتحال، اس کے اوپر بڑی روایات ہے، میں اپنی ان روایات کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے بچوں کو سخاوت سکھائیں۔ نمبر 17، بچے کی کم عمری کے انداز میں اس کے اوپر سختی ضرور کرے، یعنی کہ 10 سال کی عمر تک تھوڑا سا سختی کا رویہ آپ کے بچے کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب آپ کا بچہ پر پھڑپھڑانے لگے اور جوانی کے انداز میں آ جائے، 10 سال کی عمر سے آگے نکل جائے، پھر اس کے اوپر سختی نہیں کرنی، پھر بچہ باغی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے گھروں میں سختی بچے کے اوپر ہوتی اس وقت ہے کہ جب بچہ اپنی جوانی کے عالم میں آ جاتا ہے، اور بچپن میں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا ہی ہے نا، خیر ہے، کچھ نہیں ہو رہا، ابھی تو بچہ بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا۔ نہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کم عمری کے انداز میں 10 سال سے پہلے اپنے بچے کے اوپر تھوڑی سی سختی بھی رکھیں، اور 10 سال کی عمر کے بعد بچے کے ساتھ ٹوٹلی پیار ہی کریں، وگرنہ آپ کا بچہ باغی ہو جائے گا۔ نمبر 18، ماں جو ہے وہ والد کا احترام ادب کے طور پہ سکھائے۔ اس کے اوپر ایک روایت سن لیں۔ روایت یہ ہے کہ بچہ بیٹھا ہو، والد کمرے میں آ جائے، تو ماں کی تربیت بچے کو یہ ہونی چاہیے کہ بیٹا جب تمہارا والد کمرے میں داخل ہوگا تو اپنی جگہ سے اٹھ جانا، اور باپ کو ویلکم کرتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، اور اپنی نشست کے اوپر اپنے باپ کو بٹھانا ہے، اور خود یا تو کھڑے ہو جانا ہے، اگر جگہ ہے تو اس کے پاؤں والی سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، اس کی پاؤں والی سائڈ پہ، سراہنے والی سائڈ پہ نہیں بیٹھنا۔ اور یہ سلسلہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں نظر آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب بھی حضور ان کے در دولت پہ تشریف لے جاتے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے حضور کا استقبال کرتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے شفقت کو بوسہ بھی دیا کرتی تھی۔ یہ کیا کہیں آپ کو نظر آتا ہے آج یہ سلسلہ؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے دور ہو گئے، جب ان کو سکھانے کا وقت تھا ہم نے تو سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ماں جو ہے اپنے بچے کے دل کے اندر اس انداز سے اپنے باپ کا ادب جو ہے وہ پیدا کرے۔ نمبر 19، اپنے بچے کو کبھی جاہل نہ کہیں۔ اکثر والدین کہتے ہیں پتر تیرے نال بہتا مینوں علم ہے۔ بھائی آپ اپنے تجربے کو کہہ سکتے ہیں، اپنے عمر کے حصے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جس طرح آج ڈیجیٹل دور ہے، آپ کا بچہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر تعلیم کے میدان میں آپ سے آگے ہے،
اکثر ہم کہتے ہیں اتنا موبائل تو مجھے چلانا نہیں آتا جتنا میرے چھوٹے سے بچے کو چلانا آتا ہے، اکثر ہماری زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے۔ تو پھر جس کیفیت کے اندر بچے کی کوئی ترقی ہے اس کے اوپر بچے کو اپریشیٹ کریں، اس کی ہمت بنائیں اور اس کو عزت دیں کہ بیٹا اگرچہ تمہیں تعلیم بہت زیادہ ہے، تمہارے پاس تمہیں سائنس پڑھی، کمپیوٹر تمہیں آتا ہے، ریاضی آتی ہے یا اور علوم تمہیں آتے ہیں، لیکن بیٹا اتنا یاد رکھنا دنیا کے اندر گھومنے پھرنے کا تجربہ میرا زیادہ ہے، لوگوں کے چہرے پڑھنے کا تجربہ میرا زیادہ ہے۔ جس چیز میں آپ آگے ہیں اس میں تسلیم کریں، اور جس چیز میں آپ کا بچہ آگے ہے اپنے بچے کو اس کے اوپر جو ہے حوصلہ افزائی کریں، تاکہ آپ کے بچے کے اندر نفاق کی بیماری نہ پیدا ہو جائے۔ اس کو اپنے اوپر اعتماد حاصل ہونا چاہیے، تکبر نہیں، اعتماد، خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے یہ اور چیز ہوتی ہے اور تکبر کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو اپنے بچے کو کبھی جاہل نہ کہیں، جس چیز کے بارے میں اس کے پاس علم ہے اس کے اوپر اس کو عزت دیں۔ اور 20 پوائنٹ، آخری پوائنٹ ہے اور بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں۔ اگر آپ ایک پلیٹ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں کھلا سکتے تو کم از کم ایک دسترخوان پہ بٹھا کے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھلائیں، چاہے بڑے ہو چکے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ بلکہ حضور سیدی شیخ الاسلام، مجھے ایک روایت یاد آ گئی، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے انہوں نے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، حضور خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب، پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں دو بندے ایک برتن کے اندر کھانا کھاتے ہوں، وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، ماں اور بیٹی بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ایک برتن میں کھانا کھاتے ہوں اور ایک برتن میں کھانا کھاتے لقمہ لگاتے ترکاری کو، اگر ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اس ہاتھ کے ٹچ ہونے کی برکت سے اللہ ان کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرما دے گا۔ تو یہ آپ اس کا تھوڑا سا جائزہ تو لے کے دیکھیں، تھوڑا سا کر کے تو دیکھیں، آپ کو خود اس کے اوپر جو ہے نظر آ جائے گی چیزیں کہ کس انداز میں یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا ایک شخص نے، آخری بات ذکر کرتا ہوں، کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اچھالتے ہیں اوپر ہوا میں، پھر حضور پکڑتے ہیں اور پکڑ کے کیچ کر کے حضور ان کو بوسہ دیتے ہیں۔ ان کے چھوٹے معصوم بچے ہیں نا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور ان کے رخسار کو بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، جیسے روایات کے اندر آتا ہے۔ ایک بدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا اس نے تو کہتا، یا رسول اللہ، آپ اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں، اس انداز سے پیار کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی اپنے بچے کو نہیں چوما، میں نے تو کبھی اس کو بوسہ نہیں دیا، اس طرح میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے انداز محبت کے انداز میں حضور نے بیان فرمایا، لیکن جلال آ گیا حضور کو یہ بات سن کے۔ حضور نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہاری اولاد کے لیے تمہارے دل کے اندر محبت اور رحم پیدا نہیں کیا تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ اس انداز سے پیار کرے۔ پھر دیکھیں روایات میں ملتا ہے، حضور عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، امام حسین حضور کے کندھوں کے اوپر کھیلتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انتظار میں سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں کہ حسنین کریمین میرے کندھوں سے نیچے اترتے ہیں تو پھر میں اپنے سر کو اٹھاتا ہوں۔ یہ محبت ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا۔ آج ہم اس کے اندر نہیں آ سکتے کہ ہمارا بچہ ہمارے کندھے پہ بیٹھے، ہم سجدے کے اندر ہیں تو ہم اس کے لیے سجدے کو لمبا کر دیں۔ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہمارے اوپر اس کا حرج لازم آ جائے گا، ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن انداز محبت ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ پیار ہونا چاہیے۔ اور اس کے اوپر ایک عشق کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ امام حسین حضور کے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، جگر کے پارے ہیں، ٹکڑے ہیں، لیکن امتی بھی ہیں، امتی ہیں نا، اس کا انکار تو نہیں ہے۔ اب ایک نبی حضور کوئی سجدہ شکر ادا نہیں کر رہے تھے، کوئی نفلی سجدہ نہیں ادا کر رہے تھے، کوئی وجوبی سجدہ نہیں تھا، بلکہ خالصتاً نماز کا وہ سجدہ تھا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا تھا، عبادت کی نیت سے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے نماز کا سجدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر رہے ہیں، اور حضور کے کندھوں پہ ایک امتی کھیل رہا ہے، ایک بچہ، ایک بیٹا کھیل رہا ہے، جو بیٹا ہونے کی حیثیت سے حضور کا غلام اور امتی بھی ہے۔ اب اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر نبی اپنے امتی کے سکون کی خاطر، اس کے خیال کی خاطر اپنے سجدے کو لمبا کر دے تو نبی کی نماز ساقط نہیں ہوتی، تو اگر کسی امتی کو سجدے کے اندر حضور کا خیال، نبی کا خیال آ جائے تو اس کی نماز کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟
یہ عشق کی باتیں ہیں نا. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے یہ سمجھنے چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، یہ محبت اور یہ رویہ ہونا چاہیے. تو 20 پوائنٹ جو میں نے ذکر کیے ہیں یہ آپ کو میرے چینل یوٹیوب سے بھی مل جائیں گے، اور جنہوں نے توجہ سے شروع سے سنا ہے وہ بھی اس کے اوپر عمل کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کا جو گھر ہے سکون کا گہوارہ بن جائے گا. اور جتنی بھی یہ خرابیاں آپ کو اپنے معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ ساری ہمارے گھروں سے پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم نے اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو پورا اچھے طریقے سے نبھایا ہو تو پھر ہمیں معاشرے کی تکلیفیں اور پریشانیاں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی اور ہمارا نقصان نہیں کر سکتی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے قریب کرنا ہے، اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعہ کے اندر انشاءاللہ بیٹیوں کے لیے جو تربیتی انداز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو ذکر کریں گے. وقت کے اوپر تشریف لائیں. اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.